اچھی بات کریں. سبحان اللہ. یہ حکم اگر ہم اپنا لیں نا تو یہ سمجھے ہمارے معاشرے میں امن و سکون ہو جائے گا. وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو. یہ جادو جیسا اثر رکھنے والا حکم ہے. ہاں کہ لوگوں سے اچھی بات کہو. آپ یقین کریں آپ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر یہ حکم پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. کس طرح بڑے بڑے معاملات سارٹ آؤٹ ہو گئے، بڑی بڑی جنگیں ٹل گئیں، بڑی بڑی مصیبتیں ٹل گئیں. ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. تاریخ گواہ ہے کہ جو کام تیروں اور تلواروں سے کرنا ممکن نہیں تھا، میٹھے بول اور اچھی بات نے وہ کام کر دکھایا. تاتاری قوم یہ ایک ایسی قوم تھی، بڑی ظالم قوم. اس نے دنیا پر بہت ظلم و ستم بہائے، اس نے خون کی ندیاں بہائیں، درجنوں بار ان کے ساتھ جنگیں لڑی گئیں، مگر اس قوم کو ہرا نہیں پاتے تھے لوگ. وہ قتل و غارت گری کرتے چلے جاتے اور ملک کے ملک تباہ و برباد کرتے چلے جاتے تھے. اب کیا ہوا کہ خراسان کے ایک بزرگ تھے، انہیں خواب میں حکم ملا کہ جاؤ اور جا کر تاتاری قوم کو اسلام کی دعوت دینی ہے. وہ قوم جو ایسی جنگجو ہے، لڑنے کے لیے تیار ہے. وہ بتایا جاتا تھا کہ ہلاکو خان اور یہ لوگ جو لوگ تھے یہ کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے. تو جب ہلاکو خان کا بیٹا تھا تگودار خان، اس کی حکومت تھی. وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سامان باندھا انہوں نے اور اس کے پاس پہنچ گئے. اب اللہ والے تھے، چہرے پہ داڑھی بھی تھی، سنتوں بھرا لباس بھی تھا، ایک مذہبی حلیہ بھی تھا. جب آپ اس کے سامنے گئے اسلام کی دعوت دینے تو تگودار خان کو ایک جو ہے وہ شرارت سوجی. وہ کہتا ہے مولانا صاحب آپ مجھے اسلام کی دعوت دینے آئیں، پہلے یہ تو بتائیں تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. اب کیسا غصہ دلانے والا جملہ تھا، کتنا دل توڑنے والا جملہ تھا، کتنا بدتمیزی والا جملہ تھا. مگر اللہ والے تھے نا، اسلام کی بات کرنے گئے تھے، قرآن کے احکام پتہ تھے کہ بات اچھی کرنی ہے. کیا کمال کا جواب دیا. کہا دیکھو میں اپنے اللہ کا ماننے والا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. اگر تو میں اس کا فرما بردار ہوں تو میں اچھا ہوں، ورنہ پھر تمہارے کتے کی دم اچھی ہے. اگر اللہ ہی مجھ سے ناراض ہے، میں اس کی فرما برداری کر نہیں رہا، تو پھر تو مجھ سے کتا ہی اچھا ہے، کیونکہ کم از کم تمہارا وفادار تو ہے نا. میں اپنے رب کا ہی اگر وفادار نہیں تو پھر تو مجھ سے اچھا کتا ہو گیا. اب ایک اتنی بڑی مذہبی شخصیت سے، ایسے مذہبی حلیے والے سے ایسا جواب سنا، بدتمیزی کے مقابلے میں رپلائی کیا ملا؟ اچھا، سافٹ اور حکمت بھرا. تو جب یہ میٹھے بول اس نے سنے نا تو تگودار خان کے دل پر اثر کر گئے. اس پر جو شرارت کا بھوت سوار تھا وہ اتر گیا. اب وہ نرمی سے بولا اب تو آپ میرے مہمان ہیں، میرے پاس قیام فرمائیں. چنانچہ وہ بزرگ جو تھے وہ تگودار خان کے یہاں رہنے لگے. روزانہ رات کو وہ ان کے پاس آتا، بزرگوں نے پیاری پیاری باتیں بتاتے، اسلام کی تعلیمات بتاتے، نبی پاک کے واقعات سناتے. اور ایک بار ایسا وقت آیا کہ وہ تگودار خان جو ہلاکو خان کا بیٹا اور تاتاری قوم جو ظلم و ستم کی آندیاں بہاتی تھی، جن سے تلواروں سے کوئی جیت نہیں سکتا تھا، آخر کار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شیدائی بن گیا. اس کے نتیجے میں پھر تاتاری قوم بھی مسلمان ہو گئی. اللہ اکبر. یوں میٹھے بول کی برکت سے خوخار قوم جو تھی، جو تلواروں سے زیر نہ آئی، وہ اچھی بات اور اچھی طریقے سے گفتگو کرنے کی وجہ سے وہ زیر ہو گئی اور وہ مسلمان ہو گئے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جو اصل بات سمجھانے کا مقصد ہے کہ بہت ساری چیزیں لڑائی جھگڑے سے نہیں، اچھی بات کر کے حاصل کی جا سکتی ہیں. تیکھے بول، چبھتے ہوئے جملے، لڑنے والی باتیں دشمنیاں تو پیدا کر سکتی ہیں، دوست نہیں بنا سکتی ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم قرآن کے اس حکم پر عمل کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے. بڑا پیارا شعر ہے نا، ہے فلاح و کام رانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک جملہ بندہ کہہ دیتا ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے دوستی ختم ہو جاتی ہے، ایک جملہ ایسا کہہ دیتا ہے پارٹنرشپ ختم ہو جاتی ہے. اچھا بعد میں بندہ برسوں سوچتا رہتا ہے کاش یار وہ جملہ نہ کہتا، مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے کیوں ایسی بات کر دی تھی. میں نے پہلے بھی بیان میں ایک بات بتائی ہے، ہماری جسم میں جتنے بھی باڈی پارٹس ہیں نا، اس کا کوئی گارڈ نہیں ہے، کوئی روک نہیں ہے، مگر زبان وہ واحد پارٹ آف دا باڈی ہے جس کے 32 گارڈ ہیں. 32 دانتوں کے پیچھے زبان کو رکھا گیا ہے کہ بندہ پہلے سوچ لے پھر بات کرے. مگر جب یہ زبان چلتی ہے تو 32 پہرے داروں کا خیال بھی نہیں رکھتی اور کسی کا دل توڑ دیتی ہے، کسی کا گھر توڑ دیتی ہے. قرآن نے کیا حکم دیا؟ ہم آج بات قرآن کی کر رہے ہیں. اللہ فرماتا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
اور لوگوں سے اچھی بات کہو. کاش ہمیں اچھا بولنا نصیب ہو جائے, میٹھا بولنا نصیب ہو. کڑوا بولنا بہت سارے لوگوں کو آتا ہے, ایسے ایسے جملے ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور سامنے والے کو کہتے ہیں کہ اس کا دل چھلنی ہو جاتا ہے, اس کو اس قدر غصہ آ جاتا ہے کہ بات پھر لڑائی تک پہنچ جاتی ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس طرح کی باتیں کرنے کا کیا فائدہ. اب اتنی کڑواہٹ ہے لوگوں کی زبان میں. اب موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں, سائیکل پر جا رہے ہیں, گاڑی میں جا رہے ہیں یا رستے میں جا رہے ہیں, کسی کی ٹھوکر لگ گئی, وہ انسان ہے نا, غلطی ہو جاتی ہے, اندھا ہے کیا, دیکھ کر نہیں. اسٹارٹ ہی تیکھے جملوں سے ہو رہا ہے, آنکھیں نوچ لوں گا تمہاری, جانتا نہیں میں کون ہوں. یعنی ایوری بڈی از ریڈی ٹو فائٹ. معافی, درگزر, عفو کہاں گیا؟